السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اذان سے متعلق اور ایک مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اذان جب ہو رہی ہو تو ایک صورت تو یہ ہے کہ اذان جیسے جیسے ہوتی جائے ویسے ویسے اس کا جواب ہم دیتے رہیں، اور دوسری شکل یہ ہے جیسا کہ بعض لوگ اس پر عمل بھی کرتے ہیں کہ اذان پوری ہو جانے کے بعد پھر ایک ساتھ پوری اذان کا جواب دیتے ہیں۔ تو ان میں سے کون سی صورت درست ہے اور کون سی صورت درست نہیں ہے؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھیں کہ اولا اور بہتر تو یہی ہے کہ جو کلمہ مؤذن سے سنے فوراً اس کا جواب دیتا رہے، جیسے اللہ اکبر تو جواب میں کہے اللہ اکبر۔ لیکن اگر شروع میں خاموش رہا اور اذان پوری ہونے کے بعد زیادہ فصل اور زیادہ ڈسٹینس کیے بغیر اذان کے کلمات دہرا لیے، یعنی اذان پوری ہو گئی اور پھر ایک ساتھ اس نے اذان کے جواب میں اس کے کلمات دہرا لیے، تو امید کی جاتی ہے کہ اس کو بھی اذان کے جواب کا ثواب حاصل ہو جائے گا، یعنی اذان کے جواب پر جو فضیلت بیان کی گئی ہے گزشتہ حدیثوں میں، یعنی جنت میں داخلہ ملے گا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، تو یہ فضیلت اسے حاصل ہو جائے گی، ایسی امید کی جاتی ہے۔ لیکن اولا اور بہتر یہی ہے کہ اذان کی آواز جب کانوں میں پڑے تو اذان کا عملی جواب بھی دیا جائے اور قولی جواب بھی دیا جائے، یعنی زبان سے بھی کہے اور قدموں سے چل کر مسجد کی طرف جماعت کے لیے جانا شروع کر دے۔ بعض بزرگوں کے بارے میں آتا ہے، جیسے ایک بزرگ تھے جن کا کام اور جن کا کاروبار حدادی اور لوہاری کا تھا، وہ لوہار تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تھی اللہ اکبر اور وہ ہتھوڑا اٹھائے ہوتے تھے لوہے کو مارنے کے لیے، تو ہتھوڑا اذان کی آواز سنتے وقت اگر ہتھوڑا یہ پیٹھ کی طرف ہوتا تو اس کو پیچھے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس لیے کہ اذان کی آواز کانوں میں پڑ چکی ہے، اور اگر آگے کی طرف ہوتا بس مارنے والے ہوتے لیکن اذان کی آواز سنتے تو اس ہتھوڑے کو آگے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ تو یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ اور عمل تھا، ہمیں بھی اس طرح عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اس لیے اولا اور بہتر یہی ہے کہ جیسے جیسے اذان ہوتی جائے اس کے کلمات کا جواب دیا جاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔